اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ناظرین، تفسیر قرآن کے حوالے سے مسلسل نبا کی اسٹوڈیو سے سوال و جواب آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے. اور پھر آج ہم کچھ سوال لے کے حاضر ہوئے ہیں اور نبا اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید وقار حیدر صاحب قبلہ، مدیر حوزہ معصومہ قم. چلیے قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، کل چونکہ تفسیر سورہ حجرات کے حوالے سے جو ہمارا عنوان ہے گفتگو کل ہوئی تھی، جی، لہٰذا آج پھر اسی سلسلے میں گفتگو کرتے. کل آپ نے سورہ حجرات کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی، لہٰذا آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ نبی کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، قرآن کی نظر میں وہ کیسے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں کوئی آ جاتا ہے، دروازے سے پکارا جاتا ہے، آواز دیا جاتا ہے، تو اس زمانے میں نبی کو جو لوگ پکارتے تھے باہر سے، تو قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے. تفسیر سورہ حجرات جاری و ساری ہے. اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں اور آہستہ آواز میں گفتگو کریں. کچھ لوگ جب عرب کے بدو وغیرہ آتے تھے، انکلچرڈ، انہیں تمیز نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، ادب نہیں ہے کس طرح سے بزرگوں کو ہمیں پکارنا چاہیے. تو آج بہت سے لوگ ہیں، دیکھیں کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیز تیز سے اسے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو سامنے والا کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن بہرحال دل کو تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے کہ کس طریقے سے مثلا یہ پکار رہا ہے، اور وہ بھی وقت کے رسول کو کوئی پکارے اس طرح سے، تو تھوڑا سا رسول اللہ کے دل کو بھی تو بہرحال تکلیف تو پہنچے گی ہی. تو اللہ نے نبی کا دل رکھنے کے لیے، اور جو حقیقت بھی تھی کہ جو ایسا کرتا ہے وہ قرآن کی نظر میں کیا ہے، تو آیت میں اس کے بعد جو آیت نمبر 4 ہے، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. جزاک اللہ. اے رسول، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں کے اکثر بے عقل ہیں، یعنی بیوقوف ہیں، احمق ہیں، ان کے پاس عقل اور شعور نہیں ہے، انہیں تمیز نہیں ہے کہ ہمیں کس کو کس طرح سے پکارنا چاہیے. اسی طرح سے دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ نبینا علیہ السلام، کہ جب کوہ طور سے واپس آئے اپنی قوم کے پاس، تو دیکھا کہ لوگ بت پرستی، یعنی وہی بچڑے کی جو ہے پوجا کرنے لگے لوگ، اور کیا جتنی محنت کر کے گئے تھے سب برباد ہو گئے. تو انہیں یہ خطرہ پھر لاحق ہوا جب وہ سارا واقعہ ہوا، کہیں عذاب الہی نازل نہ ہو جائے. تو انہوں نے بھی اسی انداز میں، چونکہ اب بہرحال جب خدا کو بھی غصہ آئے گا، مشیت کو بھی دکھ ہوگا کہ یہ جو توحید کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر سب کے سب جو ہے بچڑے کی پوجا کرنے لگے. تو جناب موسیٰ نے بھی اسی انداز سے دعا مانگی پروردگار سے کہ پروردگار اگر ہماری قوم کے کچھ بے عقل لوگوں نے ایسا کر دیا تو پھر تو اس پر عذاب نہ کر. یعنی اس سے ملا کر نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی صاحب عزت و حیثیت شخص ہے اور کچھ دو چار احمق اور بیوقوف لوگ کسی جگہ پر اسے کسی برے لفظ سے پکار لیں یا اس کی شان میں گستاخی کر لیں، تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ لوگوں نے اللہ اور رسول کی شان میں بھی گستاخی کیا ہے اور اللہ اور رسول نے انہیں منہ نہیں لگایا اور یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ کیا ہے، یہ بے عقل اور بے شعور ہیں. تو ہمیں بھی ایسے لوگوں کا بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے. بے شک. سرکار یہ بتائیں کہ لفظ حجرات کی تھوڑی وضاحت فرمائیں. یہ حجرات جو ہے، کیا حجر، جو حجر اسود جس کو کہا جاتا ہے، کیا حجر سے بنا ہے حجرات؟ دیکھیے لفظ حجر سے حجرات سیدھا نہیں بنا ہے، حجرات بنا ہے حجرے سے. ٹھیک ہے.
حجرہ بنا ہے لفظ حجر سے، حجر، ہاں، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حجر ہوتا ہے، پتھر، حجر۔ مناسبت سب میں ہے تھوڑی تھوڑی سی، چونکہ مادہ وہی ہے، ہے جیم اور رے کا ہے۔ حجر کے معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا۔ حجرہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، حجرہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو اندر آنے سے روکتا ہے، آپ تک پہنچنے سے۔ اسی لیے حجرہ لوگ بنواتے ہی ہیں کہ بھائی کوئی ہم تک نہ پہنچ پائے، ہم تھوڑا سکون اور آرام سے بھی رہ سکے۔ باہر ہے تو کوئی بھی آپ تک پہنچ گیا، اور حجرے میں ہے تو کوئی نہیں آ پائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ حجرہ بھی بنتا ہے حجر سے، مثلا گھر وغیرہ میں بھی حجر کا استعمال ہوتا ہے، پتھر۔ اور پتھر بھی چونکہ، اور اسی حجرے کی جمع حجرات ہے، حجرہ کے، اور پتھر بھی چونکہ روکتا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے۔ حجر کا کام بھی کیا ہے؟ روکنا اور منع کرنا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو جب سڑکیں بنتی ہیں اور دریا کے کنارے کی سڑک ہوتی تو کنارے کنارے سڑک کے پتھر موٹے موٹے بچھا دیے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ پانی کو آنے سے وہ روکے۔ لوگ اپنے دروازے پتھر لگاتے ہیں، اپنی زمینوں پر پتھر لگاتے ہیں تاکہ زمین محفوظ رہے اور چیزیں جو ہے وہاں تک پہنچنے سے روکی جا سکے۔ اسی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل پر بھی پتھر جو کہا گیا ہے، عقل پر پتھر، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن کی عقلوں پر، ہاں، سورہ حجرات کے بہت سے ایسے مخاطبین بھی ہیں کہ جن کی عقل پر پتھر پڑا ہوا تھا۔ یعنی کیا؟ یعنی صحیح باتیں، اچھی باتیں جب عقل تک نہ پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی عقل پر پتھر پڑ گیا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ، رسول خدا کو حجرے کے باہر سے پکارنے کا ادب کیا ہے؟ یعنی دھیرے پکارنا چاہیے یا کس انداز میں پکارنا چاہیے؟ دیکھیے، اصل ادب جو نبی کے لیے ہے، اصلاً پکارنا ہی نہیں چاہیے، نہ تیز اور نہ دھیرے، یعنی نبی کو پکارنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کسی کو نبی کو پکارنا تو ہاں، یعنی اس کے لیے اب قرآن نے راستہ بتایا۔ نبی کس لیے آئے ہیں؟ دنیا میں کاہے لیے آئے ہیں؟ آئے ہیں دین پھیلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ کا تھوڑا سا کام ہے اور کچھ دنوں کا کام ہے، یعنی ہم لوگ کا جو کام ہے، مان لیے ہم جو انسان بھی کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو قیامت تک کے لیے تو نہیں سوچ کے کر رہا نا بھائی، جب تک چل رہا ہے تب تو اتنے کے لیے آپ کتنی دیر گھر میں رہتے ہیں، کتنی دیر باہر رہتے ہیں؟ اچھا خاصا حصہ آپ کا باہر گزرتا ہے۔ اور جو نبی جس کی صرف 23 سالہ تبلیغی زندگی ہے اور مشن کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ اسلام اور ایمان کی تبلیغ کرنی ہے، وہ گھر میں کتنی دیر رہے گا؟ زیادہ تر اس کا حصہ تو باہر ہی گزرتا ہے۔ گھر میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت ہی ضروری کام ہے، کوئی بہت ہی ایسی ضرورت ہے، یا بہت زیادہ پیغمبر تھک گئے ہیں تبھی وہ گھر میں گئے ہیں۔ تو اب نبی کو پکارنے کی ضرورت ایسے عالم میں نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہی تو پیغمبر گھر کے اندر تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو اب ادب وہاں پر کیا ہے؟ قرآن اس کے آگے آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ادب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ اتنا تحمل اور صبر کرتے کہ میرے حبیب تم خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے، تب یہ لوگ آپ سے بات کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی بھائی نبی کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جن ضرورتوں کے لیے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں تو پھر تو فوراً باہر ہی آئیں گے۔ اب رات میں 2 بجے تو آپ نبی کو پکارنے کے لیے آ نہیں رہے ہیں، ہے نا؟ نبی کا کام رات میں 2 بجے ہو، 3 بجے ہو، 12 بجے، 1 بجے والا تو ہے نہیں۔ جس کو بھی کوئی ضرورت ہوگی وہ یا تو دن میں ہوگی، شام میں ہوگی، یا رات کے کسی پہلے پہر میں ہوگی، صبح سے لے کے۔ تو اگر رسول کسی وجہ سے گھر میں گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت ضروری کام ہے کہ اتنی دیر کے لیے انہیں گھر میں جانا ہی ہے۔ مان لیے آرام کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو پھر ان کا کام اتنا بڑا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ گھر میں اپنا ٹائم بتائیں۔ تو اس لیے قرآن نے جو ادب بتایا کہ آپ نبی کو گھر کے باہر سے پکاریے نہیں، صبر کریے، تھوڑا سا انتظار کریے، ویٹ کریے، نبی خود باہر نکلیں گے تو تم سے گفتگو کریں گے۔ لہذا پکارنے کے لیے منع کہ یہ شان و ادب رسالت کے خلاف ہے کہ گھر کے دروازے پہ جا کے آپ جو ہے وہ نبی کو پکاریں۔ وہ ایک الگ اضطراری صورت ہے، تو اضطراری صورت اور ایمرجنسی میں تو ہر جگہ پہ قانون جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ ایک ادب بتایا، حرام نہیں ہے۔ دیکھیے وہاں پر حرام ہے نبی کی آواز پر آواز کا بلند کرنا، یہ حرام ہے۔ نبی کی آواز سے نیچے آواز رکھنا، اس میں کیا ہے؟ اجر و مغفرت ہے۔ لیکن ادب یہ ہے کہ قرآن کا اگر صبر کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، ہے نا؟
تو یہ بھی اگر دھیری آواز میں کوئی اسی وجہ سے کوئی پکارا تو ایسا نہیں کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا، لیکن ادب یہ ہے کہ پکارا نہ جائے، تھوڑا سا آپ انتظار کریے، ابھی باہر نکلیں گے، آپ ان سے بات کر لیجیے۔ جی بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ بتائیں کہ جو ادب نبی کی زندگی میں ہے، کیا وہ بعد وفات رسول بھی وہی ادب ہے؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے، جو آیت کا لحن ہے وہ تو زندگی رسول سے ہی مربوط ہے کہ ان کی بات پر اپنی بات کو آگے نہ کرو، بلند نہ کرو، تیز نہ بولو، پکارو نہیں، لیکن کل ملانے کے بعد جو حکمت اور فلسفہ احترام رسالت کا نظر آتا ہے، یعنی اصل جو چیز نکل کے آ رہی ہے اس سے مقصد کیا ہے کہ احترام رسالت، تو وہ زندگی میں بھی ہے اور بعد وفات بھی وہ احترام باقی رہتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جس طرح سے زندگی میں حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے ادب کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے بعد وفات قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ادب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ امام حسن علیہ السلام کو جب دفن کرنے کے لیے قبر رسول کے پاس لے گئے، پہلو میں دفن کرنے کے لیے، اور اس وقت جو ہے وہ جناب عائشہ نے منع کیا کہ پہلو میں نہیں دفن کیا جائے گا، تو وہاں پر ایک شور اور شرابہ اٹھا۔ جب وہاں پر شور ہوا تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ کس آیت کی؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یعنی احترام رسالت آج بھی باقی ہے۔ اور دوسری چیز جو کہی گئی ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھو، یعنی احکام شریعت میں اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں جتنا کہیں اتنا ہی عمل کرو، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جو احترام رسول کے گھر کا ہے وہی احترام آل رسول کے گھر کا بھی ہے۔ جس طرح سے وہ اللہ کا حرم ہے، ویسے اہل بیت علیہ السلام کا گھر بھی اللہ کا حرم قرار پایا ہے۔ اور احادیث میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر کا بھی احترام ہے، اور اللہ کے نبی کی جو اولاد ہے اس کے گھر کا بھی احترام ہے، جس کے لیے کچھ آداب بتائے گئے ہیں، مثلا کہ بغیر طہارت کے اس گھر میں وارد نہ ہو، بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل نہ ہو۔ اس لیے آج بھی اگر حرم معصومین علیہ السلام میں کوئی جاتا ہے تو طہارت کے ساتھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اذن دخول لکھا رہتا ہے، کتاب میں بھی، دروازے میں بھی، ایک احتراماً کہ مثلا ہم اگر آپ آ رہے ہیں آپ کی زیارت کے لیے، اگرچہ اس وقت آپ کا گھر نہیں ہے مثلا، یا آپ کے گھر کے اندر ہم نہیں آ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوں سامنے، مزار پر آئیں زیارت کرنے کے لیے، مگر ایک ادب کا خیال رکھتے ہوئے لوگ وہاں پر بھی اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو جو احترام رسول کا اس زمانے میں تھا وہی احترام رسول کا آج بھی اور قیامت تک احترام رسالت رہے گا۔ یہ اس لیے بات کہی گئی ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ رسول دنیا سے چلے گئے تو اب سب کچھ ختم ہو گیا، یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا کہ عصائی خیر من محمد، کہ میرا جو یہ ڈنڈا ہے یہ محمد سے بہتر ہے، نعوذ باللہ۔ کلمہ گو لوگوں نے کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ کم سے کم میں اس پہ تکیہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، کچھ مجھے سپورٹ کرتا ہے، لیکن اب یہ تو قبر کے اندر چلے گئے ہیں نعوذ باللہ، اور کچھ بھی ہمارے لیے کر نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو گستاخانہ ہیں یہ سب قابل قبول نہیں ہے۔ احترام رسالت ہمیشہ باقی رہے گا۔ بے شک۔ تو اللہ بتایا کہ نبی کے ساتھ سب سے بڑی بے ادبی امت نے کیا کی؟ دیکھیے، ایسے تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت جگہوں پر اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، لیکن ایک ایسی چیز کہ جس سے رسول اللہ کے دل کو سخت رنج پہنچا، اور آج تک وہ باتیں جو ہے وہ ہضم نہیں ہو پا رہی ہیں لوگوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو ایسے وقت میں تو اور دلاسا دیا جاتا ہے نا، اور وقت کا رسول ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے کچھ ایسی چیز لکھ دوں گا کہ تم گمراہ نہ ہوگے۔ نبی کے دماغ پر نعوذ باللہ کیا اثر ہے، کیا اثر نہیں ہے، کسی کے ذہن پر کوئی اثر ہے یا نہیں، کس چیز سے سمجھیں گے آپ؟ اس کی بات سے ہی تو سمجھیں گے۔ تو میں دنیا والوں سے کہوں گا کہ یہ تو دیکھو کہ نبی کہہ کیا رہے ہیں، ان کا سینٹنس کیا ہے، جملہ کیا ہے، ہدایت کی بات کر رہے ہیں تمہاری۔ تو یہ کوئی بھٹکا ہوا انسان بولے گا کہ نعوذ باللہ جس کی زبان سے غلط کلمات نکلنے وہ کہے گا؟ یہ نبی بات کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی چیز لکھ دوں کہ قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اپنے جو پوری زندگی کا مقصد ہے وہ نبی نے اس جملے کے اندر کہا ہے۔ تو مقصد رسالت کو ہی ڈھانے کی ایک طرح سے کوشش کر دی گئی، یعنی جو جملہ کہا گیا وہاں پہ تو وہ جملہ
یہی کہا گیا، یعنی کتاب اہل سنت حضرات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے وہاں پر یہ کہا کہ یہ شخص جو ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ نبی یا رسول کے ذہن پر، یہ شخص ان حاضر رجل، یہ مرد جو ہے لیہجر، یہ ہذیان جو ہے وہ بول رہے ہیں اور بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، ان کے دماغ پر نعوذ باللہ اثر ہو گیا. کیوں؟ وہ ڈر یہ رہے تھے شاید کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اپنے بعد علی کی جانشینی اور خلافت، یا جس طرح سے موقع بموقع یہ فرماتے رہے ہیں کہ الحق مع علی، علی مع الحق والحق مع علی، اور علی کے پیچھے چلو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. چونکہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ سب کو تو ہمیں اپنے پیچھے لے کے جانا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ رسول لکھ دے کس کے پیچھے چلنا ہے. تو یہ ایک ایسی بے ادبی تھی کہ رسول نے بہت کم لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھایا، لیکن ایسے عالم میں رسول نے سب سے کہہ دیا کہ قوموا عنی، میرے پاس سے سب لوگ چلے جاؤ. تو یہ ایک بہت بڑی چونکہ یہ رسول کا ادب قرآن بتا رہا ہے کہ رسول کے پاس اپنی آواز کو دھیری رکھو، آواز کو بلند نہ کرو، ایسے پکارو ویسے پکارو. اس رسول کے بارے میں کہ کیسے ان سے بات کرنی ہے، اتنے آداب بتانے کے بعد بھی اگر اس طرح کی بات کی جاتی ہے، چونکہ تفسیر سورہ حجرات کی چل رہی اس لیے ہم اور باقی چیزوں میں نہیں جا رہے ہیں، یہاں کا جو بے ادبی کی گئی، کلام کی بے ادبی کی گئی رسول کے سامنے، یہ بہرحال قابل قبول نہیں ہے. بے شک، جزاک اللہ. تو ناظرین بڑھتے ہیں اس سلسلے کے آخری سوال کی جانب، اور قبلہ سے آخری سوال یہ ہے کہ ادب کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ جزاک اللہ. بہت ہی یہ تو ایسا سوال ہے کہ پورا خود ایک پروگرام جو ہے وہ ادب کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہاں پر ہم آپ کے سوال کا مختصراً ایک لفظ میں مولا کی حدیث سے جواب دے دیں گے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ادب کے بارے میں بہت سی چیزیں فرمائی ہیں، بہت سی چیزیں حضرت علیہ السلام نے ادب کے بارے میں فرمائی ہے، جس میں ایک حدیث یہ ہے کہ الادب یغنی عن الحسب. ادب اگر انسان کے پاس ہے تو حسب اور نسب سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یعنی بہت سے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم مثلا فلاں ہیں، ہماری قوم یہ ہے، ہم اس قبیلے کے، ہم اس خاندان کے ہیں، میرا یہاں مثلا عورتیں ہیں، میرا یہاں میکہ ہے، اور میرا یہاں سسرال ہے، اور مرد لوگ ہیں تو میں یہاں وہاں. تو یہ سب کرنے کی ضرورت اسے نہیں پڑتی جس کے پاس کیا ہو؟ ادب ہو. چونکہ وہ خود ہی اتنا محترم ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں کہ اب اس کو باقی اور دوسری فضیلتیں الگ سے چپکانے کی ضرورت اپنے اوپر نہیں پڑتی ہیں. ادب خود بولتا ہے. اسی لیے مولا علیہ السلام نے ایک جگہ پہ اور فرمایا ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو. یعنی ادب جو ہے وہ انسان کو تھامے رہتا ہے، سرپرست ہے، انسان کی حفاظت کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ خمسم من لم تکن فیہ لم یکن فیہ کثیر مستمع. 5 ایسی خصلتیں ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کے اندر نہیں ہیں تو وہ لاکھ اپنی فضیلتوں کو بیان کرے، اس کے اندر کوئی خاص فضیلت اور امتیاز اور کمال نہیں پایا تھا. تو قیل لہو، ان سے یہ پوچھا گیا کہ وما ہن یبن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے، اے رسول خدا کے فرزند، اے فرزند رسول، آپ یہ بتائیے کہ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں. تو امام فرماتے ہیں قال الدین، پہلی چیز کیا ہے؟ دین ہے. اگر دین ہے تب سب کچھ ہے. اگر دین ہی چھوڑ دیا آپ نے تو سب کمال بیکار ہے. مان لیجیے اپنے بچوں کو خوب پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، بہت آگے بڑھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. دنیا میں پیچھے رہنے کے لیے کہاں دین نے کہا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیجیے، دنیا کی کوئی چیز آپ حاصل نہ کیجیے، دنیا کی تعلیم میں آگے نہ بڑھیے. یہ بھی قوم کی خدمت ہے، یہ بھی امت کی خدمت ہے، اچھی پوسٹ پر جانا، ان کے کام آگے بڑھانا. تو جس پوسٹ پر بھی اپنے بچوں کو لے جانا وہ لے جائیں، جتنا پڑھانا ہے پڑھائیں. لیکن یہ سب کمال اور فضیلت کب بنے گا؟ جب اس کے پاس دین بھی ہو. لیکن آپ نے دنیا میں آگے بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑھا دیا کہ دین اس سے بہت پیچھے رہ گیا. مثلا جیسے کچھ مثالیں چھوٹی چھوٹی دے دی جائیں کہ مثلا مان لیے کہ اتنا زیادہ وہ بزی ہو گیا کہ اسے یہ نہیں پتا کہ ہمیں اپنے پروردگار کا سجدہ بھی کرنا چاہیے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے. تو زندگی میں وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن ایک وقت کی نماز بھی وہ نہیں پڑھ رہا ہے. کھا پی رہا ہے، اسے اتنا مگن کر دیا ہے، مست کر دیا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ بس کھانے ہی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، چونکہ اچھا کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے. اور ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے تو 1 مہینے کا روزہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہی گرا ہے، اور اس کو اس سے بھی کوئی مطلب مثلا نہیں ہے. مال و دولت کی جمع آوری میں تو لگا ہوا ہے، بینک بیلنس بہت ہے. لیکن بڑے بڑے لوگوں کا واقعہ ہے کہ گھروں میں جو ہے وہ کھانے پڑے رہتے ہیں
مگر وہ فقیر تک کو وہ ایک پلیٹ کھانا تک نہیں دیتے ہیں. بے شک. وہ کہتے ہیں نہیں ان لوگوں کو کچھ دینا نہیں، اور سب رکھے رہتے ہیں، ایک پیسہ کسی کو دیتے بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں یہ مستحق نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مگر دیتے بھی کسی کو نہیں. ان کو کہتے ہیں مستحق نہیں ہے، جو مستحق ہے ان کو ڈھونڈتے بھی نہیں ہیں. ایسے بھی ہیں کچھ لوگ، جیسے کچھ لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ، بیٹیاں ہیں قوم کی، جو پڑھ رہی ہیں بھائی، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، آگے بڑھیں، خوب پڑھیں. تو پڑھ تو بہت رہی ہیں ماشاءاللہ، سب کچھ کر رہی ہیں، بہت آگے جا رہی ہیں، لیکن اتنا آگے چلی گئی دنیا میں کہ دین کو بالکل پیچھے کر دیا. یعنی وہ حجاب کے جو غیر مسلم خواتین کرتی ہیں، وہ حجاب بھی لوگوں نے اپنا مان لیجیے ختم کر دیا. تو اگر دین نہیں ہے تو پھر کوئی کمال اور فضیلت نہیں ہے. تو ایک چیز کیا ہو گئی؟ الدین. اور دوسری چیز ہے والعقل. عقل، اگر عقل ہے محفوظ تو ہر چیز کا کمال اپنی جگہ پہ روشن ہے، اور اگر عقل ہی نہیں ہے تو پھر سارے کمالات رہ کر بھی کیا ہو جائیں گے؟ بیکار ہو جائیں گے، اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور تیسری چیز ہے والحیا، اور حیا کا ہونا. بے حیا شخص ہے تو وہ لاکھ اس کے اندر فضائل و کمالات کے دریا بہ رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر بے حیائی بھری ہوئی ہے تو اس کی عزت اور آبرو کہیں محفوظ نہیں رہ سکتی، لوگوں کے درمیان اس کا کوئی وقار نہیں بچے گا. وحسن الخلق، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اچھا اخلاق. اچھا اخلاق، کہ اگر اچھا اخلاق کسی کے پاس ہو تو قیامت کے دن نامہ اعمال میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی رہے گی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے. چونکہ ظاہر جو ہے وہ باطن کا آئینہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ گالی تو دیتے ہیں لیکن دل کے بڑے اچھے ہیں. گالی منہ سے تو دے دیتے ہیں لیکن دل کے بہت اچھے ہیں. کوئی کہے بھائی یہ چراغ دھواں تو دے رہا ہے لیکن اس کی روشنی بہت اچھی ہے. بھائی جو چراغ کی روشنی اچھی رہے گی وہ چراغ دھواں ہی نہیں دے گا. تو جس کا دل واقعاً اچھا ہوگا، جیسا دین چاہ رہا ہے اور شریعت کی جو ڈیمانڈ ہے ویسا دل ہوگا، تو وہ گالی نہیں دے سکتا. جس کا دل پاک ہوگا اس کی زبان بھی پاک ہوگی. تو اچھا اخلاق، اسی لیے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اچھے اخلاق والے چہرے کو جلا نہیں سکتی. عزیز میں کرنا کیا ہے؟ کچھ کرنا تھوڑی ہے، بس یہ ہے کہ کسی سے ملیں تو کشادہ روئی کے ساتھ ملے، کشادہ چہرہ کھلا ہوا ہو، ہمیشہ جو ہے وہ کھڑوس منحوس جیسا منہ انسان بالکل نہ بنائے رہے. لوگ آپ سے مل رہے ہیں، آپ تنے ایک دم جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، نہ صحیح سے سلام کا جواب دے رہے ہیں، نہ تو یہ ساری چیزیں جس سے جو ہے وہ معاشرے پہ غلط اثر پڑتا ہے. شریعت نے اس کے لیے منع کیا ہے. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ وہ حسن الادب. اچھا ادب. اچھا ادب. اگر ادب نہیں، پاس و لحاظ نہیں، لوگوں کا کچھ خیال نہیں، طور طریقہ اور تمیز نہیں، تاکہ تھوڑا لفظ ادب بھی واضح ہو جائے، طور طریقہ اور تمیز جو آداب اسلامی بتائے گئے ہیں اس کے اعتبار سے اگر نہیں ہے ادب. مان لیجیے ایک بچہ سب کچھ اچھا، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، اور مثلا انگلش میڈیم سے بھی بہت اچھا پڑھ رہا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن وہ لوگوں کے بیچ میں مثلا وہ جوتا چپل مارے پھر رہا ہے. ادب اگر مان لیجیے نہیں ہے، کس طریقے سے بزرگوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، تو اب کوئی اس کی پڑھائی کی تعریف کرے گا؟ اس کے نہ حفظ کی کوئی تعریف کرنے والا، نہ اس کی خیرات کی. صرف ایک ہی چیز جائے گی کہ لڑکا بڑا بدتمیز اور بے ادب ہے. اس لیے ہمیں جو اس سورہ سے سب سے بڑی چیز حاصل کرنا چاہیے، کہ جو اس کے دوسرا نام کے نام سے بھی مشہور ہے، سورہ حجرات، یعنی سورہ اخلاق و ادب. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم اپنا اخلاق بھی صحیح کریں اور اپنا ادب بھی صحیح کریں. بے شک، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ قبلہ. تو امید ہے ناظرین بھی مطمئن ہوں گے آپ کے جواب سے. تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، تفسیر سورہ حجرات میں بس اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ، فی امان اللہ.